بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے جناب 28 دسمبر سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج آپ سے ذرا تھوڑا سی گفتگو کرتے ہیں جناب۔ اس خطے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں، اس ریجن میں، اور اس ریجن میں دو آپ کو معلوم ہے کہ بلاکس بننے جا رہے ہیں، نئے بلاکس بننے جا رہے ہیں، اور اس میں جو پرانے اتحادی تھے وہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں اور نئے اتحادی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور غور سے سنیے گا، اس ویڈیو میں کچھ اہم انفارمیشنز آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور بہت ہی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ، اور پاکستان کے لیے یہ اچھی خبریں ہیں، اس لیے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور بری خبریں جو ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن بری خبروں میں اب اتنی جان نہیں ہے، اچھی خبروں میں زیادہ جان ہے۔ اس وقت جناب آپ کو معلوم ہے کہ دو بلاکس، پاکستان ایک طویل عرصے سے امریکہ کا اتحادی رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نتیجہ نکلا وہ یہی نکلا کہ امریکہ کسی کا اتحادی نہیں ہوتا۔ امریکہ صرف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے، اور جب اس کو ضرورت ہو تو وہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے، اور گدھا اگر باپ نہ بنے تو پھر وہ اپنی دھونس دھاندلی استعمال کرتا ہے، جو کچھ بھی وہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن ان شارٹ یہ کہ وہ صرف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے، اس کے کاغذوں میں کوئی اس کا اتحادی نہیں، کوئی اس کا دوست نہیں۔ وہ اس معاملے میں اپنے تعلقات قائم کرنے میں بڑا ہی بے رحم ملک ہے، اس کی پالیسی بڑی بے رحم ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتی۔ دوسری جانب انڈیا، پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی رہا، اور ایک طویل تجربہ پچھلے 70 سال کا، جب بھی معاملہ ہوا، جب پاکستان کو ضرورت پڑی اس کی، تو پاکستان کو اس نے بہت کچھ دیا اور دینے کی کوشش کی، لیکن اتنا کچھ دیا کہ بس وہ ہم جی سکیں اور تھوڑی سی ہمارے حکمران عیاشی کر لیں، عوام کو عوامی سطح پہ کچھ نہیں، اور جو سٹرکچر ہے بنیادی طور پہ ہماری اکانومی کا ایسا نہیں ہو سکا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں ہونے دیا۔ قرضے ورضے وہ دیتا رہا ادھر رائٹ لیفٹ سے۔ تو یہ تجربے کی بنیاد پہ یہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے، خاص طور پہ جو آخری افغان جنگ تھی اس کے بعد، اور امریکہ بھی تقریباً اسی نتیجے پہ پہنچا ہے ہمارے بارے میں بھی، کہ یہ اس طرح سے آسانی سے قابو آنے والے نہیں ہیں، تو یہ بھی قابل بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن اس دوران ہوا یہ کہ پاکستان کا جو ٹائم ٹیسٹڈ ملک ہے جی، وہ ہے چائنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 70 سالوں میں بڑے نشیب و فراز آئے، مشکلات آئیں، اور لیکن اس دوران تمام تر مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئیں، اپس ڈاؤن بھی ہوئے، لیکن چائنا اور پاکستان کا ساتھ ذرا چلتا رہا، اور بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہا۔ نظریاتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے بالکل دو مختلف اپوزٹ، لیکن اسٹریٹجیکلی پاکستان اور چین جو ہے وہ ایک دو بہترین دوست کے طور پہ آئے۔ انڈیا جو ہے وہ اس دوران رشیا کا اتحادی تھا، جب ہم امریکہ کے اتحادی تھے، اس وقت وہ رشیا کے ساتھ کھڑا تھا۔ رشیا سپر پاور تھی، لیکن پاکستان اور افغان مجاہدین کی بدولت رشیا، سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور انڈیا جو ہے وہ بدستور رشیا کے ساتھ کھڑا رہا۔ لیکن یہ جو سیکنڈ افغان جنگ آئی حال ہی میں، تو اس میں ذرا تھوڑا سا انڈیا نے ٹوسٹ مارا، اور وہ آہستہ آہستہ جناب امریکہ کی گود میں پہنچتا گیا، اور ہم پہلے ہی اس کی گود میں نہیں تھے، وہ بظاہر نظر آتے تھے لیکن ایکچوئل نہیں تھے، ہم نکلتے گئے اور وہ اس کی گود میں جا کے اب بیٹھ گیا ہے۔ اب یہاں کی سچویشن چینج ہو رہی ہے، ریجنل بلاکس بن رہے ہیں، اور اس دوران ہوا یہ کہ چائنا اور رشیا بھی آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، چائنا اور رشیا بھی آ گئے۔ پاکستان چائنا کے ساتھ آلریڈی تھا، اور رشیا کے قریب لانے میں چائنا میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان، چائنا اور رشیا ہو گئے، اور ایران بھی اس ہمارے ساتھ آ گیا، اور اب افغانستان کی جو مستقبل کی قیادت ہے وہ بھی اس سائڈ پہ ہے۔ لیکن انڈیا جو ہے اس نے جناب شفٹ مارا، اور وہ جا کے امریکہ کا اتحادی بننے کی اس نے کوشش کی، اور جب اتحادی بننے کی کوشش کی اور ان کا بغل بچہ بننے کی کوشش کی اور اس علاقے میں اس کا چودھری بننے کی کوشش کی،
تو چائنا نے پھر اس کی ٹھکائی کی، کیونکہ 5 اگست کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس چینج کر دیا۔ اب کشمیر کے معاملے میں پاکستان بھی فریق، چائنا بھی فریق، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے کشمیری بھی فریق اور انڈیا بھی فریق، اور انڈیا نے صرف پینٹاگون اور امریکہ بہادر سرکار کے کہنے پہ یک طرفہ طور پہ وہ سچویشن تبدیل کر دی۔ جب وہ سچویشن تبدیل کی تو پھر چائنا نے اس کی ذرا درگت بنائی۔ اب درگت بنانے کے بعد کیا ہوا، اب مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے چائنا نے جب سب کچھ ٹھکائی وکائی کر دی اور 1000 نہیں ہزاروں مربع میل کا رقبہ جو ہے اس نے قابو کر لیا چائنا نے، اور ابھی تک انڈیا جو ہے اس میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرف آگے بڑھے اور کوئی 1 انچ بھی واپس لے سکے، بلکہ اس دوران جو مذاکرات ہوئے، جو انگیجمنٹس ہوئیں، آپس میں ڈائلاگز ہوئے، ٹاکس ہوئیں، سول سائڈ پہ بھی ملٹری سائڈ پہ بھی، اس میں بھی چائنا نے ان کو الو بنایا ہوا ہے، حقیقی معنوں میں بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ اب معاملات کیا ہیں؟ اب معاملات یہ ہیں کہ ہمارے ہاتھوں ڈوزیئرز بھی ہمارے ہاتھ آ چکے ہیں، ثبوت آ چکے ہیں، وہ ہم دے چکے ہیں، اور چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اب یہاں پہ جو خاص طور پہ سی پیک اینڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو کہ 71 ملکوں تک پھیلا ہوا ایک وسیع تجارتی روٹ ہے، اور جو زمینی بھی ہے اور بحری بھی ہے، یہ ایک طویل روٹ اور ایک کھربوں ڈالر کی، اربوں کھربوں کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے چائنا کی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت پالیٹکس چل رہی ہے، اور اتفاق سے ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا کو مضبوط کر رہا ہے امریکہ، اور ذرا اس کو شے وے دے رہا ہے، لیکن ابھی تک انڈیا اتنی ہمت نہیں پکڑ رہا لڑنے وڑنے کی۔ وہ صرف کہتا ہے کہ جناب مجھے دودھ بھی پلائیں، پہلے پالیں پوسیں، پہلے سب کچھ دیں، اسلحہ وسلہ دیں، میری ضروریات پوری کریں، اور اس کے بعد پھر ہم لڑ بھی لیں گے، لیکن پہلے ذرا میری خاطر تواضع کریں، خدمت کریں، اگر مجھ سے کوئی مشکل کام لینا ہے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے۔ اس دوران ہوا یہ کہ جب چائنا اور رشیا قریب آ گئے اور پاکستان اور یہ ایک نیا اتحاد اس خطے میں مارز وجود میں آ رہا ہے، اور یہ نئی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جناب اپنے اپنے ریجنز کو قابو کیا جائے، یہ جو باہر سے امریکہ سرکار جہاں دل کرتا ہے وہاں پہ منہ مارتا ہے آ کے، اس سے ذرا اس دسترس سے نکلا جائے۔ پھر انڈیا کو کواد میں بھی شامل کیا گیا۔ کواد مین آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا۔ اس فورم پہ بھی انڈیا کو ذرا تھوڑا سا حوصلہ دیا جا رہا ہے، لیکن انڈیا حوصلہ نہیں پکڑ رہا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے مسلسل قریب آ رہے ہیں، اور یہ اب ایک طرح کا فوجی اتحاد بنتا جا رہا ہے۔ رشیا، چائنا، پاکستان، یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے SCO، اس میں انڈیا بھی شامل ہے۔ تو رشین پریزیڈنٹ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ جو SCO ہے، یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے، یہ مستقبل کی یہ نیٹو کے برابر کی ایک فوجی قوت اور فوجی اتحاد ہوگا۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا اندازہ سمجھ لینا چاہیے کہ مغربی اتحاد جو ہے، مغربی ملکوں کا جو فوجی اتحاد ہے اسے نیٹو کہتے ہیں، نارتھ انٹلانٹک ٹیریٹری آرگنائزیشن، اور اسی طریقے سے ہمارا جو ادھر جو بن رہا ہے وہ SCO کو وہی درجہ دینا چاہ رہے ہیں فوجی اتحاد کی شکل میں۔ اب جو لیٹسٹ میں نے پڑھے کہ رشین میڈیا کیا کہہ رہا ہے، چائنیز میڈیا کیا کہہ رہا ہے، جو ان کے آفیشلز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اکارڈنگلی تو یہ ہے جناب کہ اہم ترین کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹس یہ ہو رہی ہیں کہ لداخ کے معاملے میں چائنا چلا گیا ہے 1959 کے سٹیٹس پہ، کہ جو ڈیموگرافی ہے، جو ٹیریٹوریل جو ہے ڈیمارکیشن ہے، وہ 1959 کے لیول پہ اس وقت کی جو چائنا نے
کہا ہے وہ اس کلیم پہ واپس چلا گیا اور اس کلیم کو اچیو کرنے کے لیے جس پہ چائنا کا کلیم ہے وہ انڈیا کے وہ علاقے واپس لے رہا ہے. اور اس کے لیے چائنا نے یہ کیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پہ پاکستان مین پلیئر ہے اور اتحادی ہے، مین پلیئر نہیں اب تو چائنا کا اتحادی ہے، تو اس میں نیپال کو بھی اس وقت چائنا اس کو ذرا تھوڑا سا تگڑا کر رہا ہے اور اس میں خاص طور پہ ایک ہائی لیول چائنیز ڈیلیگیشن جو ہے وہ نیپال گیا ہوا ہے اور جو وہاں کی تازہ ترین پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے لیے اور وہاں پہ جو نئے حکومت بننی ہے، نیا سیٹ اپ آنا ہے خاص طور پہ اس کے لیے نیپال میں وہ ایک گیا ہوا. پہلے ڈیفنس منسٹر بھی نیپال کا وزٹ کر چکا ہے چائنا کا اور نیپال کو خاص طور پہ فوقیت دے رہا ہے اور وہ اس لیے دے رہا ہے کہ نیپال کو اس نے ایکسیس دینی ہے گوادر پورٹ تک اور تبت بارڈر سے وہیں لنک کرے گا ہمارا گلگت بلتستان سی پیک اور یہاں سے پھر آگے گوادر تک اس نے اس کو ایکسیس دینی ہے، تو وہاں پہ ایکٹیو ہوا ہے. دوسرا خاص طور پہ جو چائنا کی جو اسیسمنٹ ہے اور چائنا کی جو اسٹڈی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب رشیا جو ہے وہ مشرق کی طرف، اپنے مشرقی سرحدوں کی طرف ان کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہا ہے، اس کا رجحان اس طرف ہے، یعنی چائنا کی طرف، پاکستان کی طرف، چائنا کے بعد پاکستان. اور جو انڈیا ہے اب وہ اپنی باقاعدہ طور پہ جو اسٹریٹجک ہے اپنی الائنمنٹ وہ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ. اور جو ایک دھمکی دی جا رہی تھی کہ جناب انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو اس میں دیکھا جائے تو جو چائنا کی اسٹڈی ہے جناب کہ بڑی مارکیٹ تو روس کے ساتھ ہماری ہے. روس کو انڈیا اور چائنا میں سے کسی ایک کو تجارتی حوالے سے بھی سلیکٹ کرنا پڑے تو وہ پھر چائنا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو تجارت ہے اس کا والیوم ہے وہ روس کا انڈیا کے مقابلے میں چین سے 10 گنا زیادہ ہے. اور جو نئے جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک بائیپولیرٹی آ رہی ہے جناب اس کے اکارڈنگلی تو سارے کا سارا ٹرینڈ جو ہے وہ ماسکو کا وہ آ رہا ہے چائنا کی طرف اور مشرق کی طرف. اور جبکہ امریکہ جو ہے، امریکہ کہہ رہا ہوں انڈیا جو ہے دلی وہ جا رہا ہے امریکہ کی طرف اور اس کا زیادہ تر انحصار امریکہ کی طرف ہوگا. اور ان حالات میں اس ریجن میں کون سے ملک فطری اتحادی ہو سکتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں روس، چائنا، پاکستان اور مستقبل کی بننے والی افغانستان میں حکومت بھی. اور خاص طور پہ اب ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ رشیا بھی انڈیا کو واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ جناب آپ سوچ لیں، انڈیا کو کہا ہے کہ آپ کوآڈ میں ہیں یا SCO میں ہیں، یعنی آپ آسٹریلیا، امریکہ، جاپان والے اتحاد میں جانا چاہتے ہیں یا پھر SCO یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں جانا چاہتے ہیں. آپ اس ریجن کے پیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس ریجن میں پیس کو فروغ دینا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب آگے اگلی ایک اور چیز بتا دوں کہ اب انڈیا کیا شور و غوغا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. انڈیا نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ٹینشن جو ہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے، کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے. یہ اکنامک ٹائمز ہے انڈیا کا اور یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ اس میں ہوتی ہے جی. اس میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان، ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے جی، پاکستان جو ہے وہ کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے. اور اس کی کیوں کشیدگی میں اضافہ کرے گا لائن آف کنٹرول پہ؟ وہ اس لیے کرے گا کیونکہ پاکستان کے اندر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے. یعنی پاکستان میں ایسی کون سی سیاسی صورتحال ہے کہ جس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کرے گا، لیکن وہ اصل میں کیوں کہہ رہے ہیں میں آپ کو اس کی ریزن آگے جا کے بتاتا ہوں. ایک اور خبر ہے
وہ یہ ہے، وہ ہے جناب ہندوستان ٹائمز کی، اور وہ ہے کہ یہ جو چائنا بار بار انڈیا کو آفر کر رہا ہے نا ڈس انگیجمنٹ کی ایسٹ لداخ میں، تو اس کو انڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹوٹلی ایک ٹریپ ہے۔ یہ جو چیز ہمیں 2 مہینے 3 مہینے پہلے سمجھ آ گئی تھی ہندوستان ٹائمز کو اور ہندوستان ٹائمز کے دانشوروں کو، اب سمجھ آئی ہے کہ چائنا جو ہے وہ ٹریپ کر رہا ہے۔ یہ ہمیں 3 مہینے پہلے ہی پتہ تھا کہ چائنا نے ان کو کچھ نہیں دینا، چائنا نے ان کو مذاکرات کھیل کھیل کے اور اس طریقے سے ان کو رولنا ہے کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اور وہی ہوا کہ چائنا مسلسل اپنی پیش قدمی کر رہا ہے، نہ صرف اب لداخ والے سیکٹر میں کر رہا ہے، پینگونگ میں بھی کر رہا ہے، اور آگے تبت والی سائڈ پہ، جنوبی تبت والی سائڈ پہ بھی کر رہا ہے، ہر جگہ پہ اپنی پوزیشنیں مستحکم کر چکا ہے۔ اور اب آرمی چیف وہاں پہ، کیونکہ آپس میں انڈین آرمی کے اندر جو فیسلٹیز نہیں ہیں، خاص طور پہ لداخ والی سائڈ پہ وہ لباس نہیں ہے، وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، فوجی خود نفسیاتی مریض کا شکار ہیں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ جناب کبھی یہ راجناتھ سنگھ کوشش کرتے ہیں جانے کی، اور کبھی آرمی چیف پہنچے ہوتے ہیں وہاں پہ اگلی لائنوں پہ کہ جا کے کوئی حوصلہ افزائی کریں اور کہیں کہ جناب نہیں ابھی تک آپ صبر کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں بریکنگ نیوز کی طرف۔ وہ بریکنگ نیوز کیا ہے؟ وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جناب چائنا جو ہے وہ تو ابھی آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے تو ابھی تک لالی پاپ دیا ہوا ہے انڈیا کو کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، اور رافیل جو ہیں ان کے پاس وہ 2-4 آ چکے ہیں، ان کو بھی استعمال نہیں کر رہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خسروں کے گھر میں بچہ ہو گیا تھا، انہوں نے چاٹ کے مار دیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز آ گئی ہے انوکھی۔ تو اسی طریقے سے ان کے ہاں پہ رافیل آئے ہیں، تو وہ رافیل کو صرف دیکھ رہے ہیں، صبح دوپہر شام دیکھ لیتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کر لیتے ہیں، اور اس کو استعمال نہیں کر رہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ تو لیکن اور پھر امریکہ نے جو ایک جاسوسی کا نظام دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی ابھی وعدہ ہی ہے، جبکہ چائنا پاکستان کو 50 آرم ڈرونز دے رہا ہے۔ پاکستان کو چائنا 50 آرم ڈرونز دے رہا ہے، اور یہ ڈرونز کیا چیز ہیں اور اس سے پاکستان کو کیا فیسلٹی ہوگی، یہ میں بتا دوں کہ انہی آرم ڈرونز کی مدد سے جو آرمینیا کی طبیعت صاف ہوئی ہے، آرمینیا کو شکست فاش ہوئی ہے آذربائیجان کے ہاتھوں، وہ جناب ترکی نے اور چائنیز نے ترکی نے یہی ڈرونز جو ہیں وہ استعمال کیے تھے آرمینیا کے اگینسٹ، اور یہ آرم چائنیز اور ترکش جو ڈرونز ہیں یہ لیبیا میں بھی چائنیز آرم ڈرونز اور ٹرکش آرم ڈرونز یہ دونوں آذربائیجان میں بھی استعمال ہو چکے ہیں، یہ لیبیا میں بھی استعمال ہو چکے ہیں، یہ شام میں بھی استعمال ہو چکے ہیں، اور تینوں جگہوں پہ ان مسلح ڈرونز کی مدد سے کامیابیاں حاصل کیں اور دشمن کو شکست ہوئی۔ پھر یہ آرم ڈرونز جو ہیں اسی کیٹیگری کے یہ امریکہ نے استعمال کیے افغانستان میں اور عراق میں، اور افغانستان اور عراق میں امریکہ نے استعمال کیے اور ان سے کامیابی سمیٹی۔ آرم ڈرونز یہ وہ ڈرونز نہیں ہیں جو صرف جا کے تصویریں لیتے ہیں، یہ وہ ڈرونز ہیں جو ڈرون حملے کیے جاتے ہیں جو نظر نہیں آتے ڈرونز، اور وہ مار کے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی استعمال ہوئے، اور یہ افغانستان عراق میں امریکہ نے یہی ٹیکنالوجی استعمال کی، لیبیا شام اور آذربائیجان میں یہی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ تو اب وہ آرم ڈرونز 50 یہ سسٹم پاکستان کے پاس آئے گا، اور جو چائنیز آرم ڈرونز ہیں ان کا توڑ ابھی تک انڈیا کے پاس اگلے کئی سالوں تک بھی نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ نے بھی انڈیا کو نہیں دیے، صرف 2 انڈین نیوی کے پاس ہیں، وہ بھی مستعار لیے ہوئے ہیں انہوں نے
کہ جناب ہمیں ذرا دے دیں، اور دوسرا اسرائیل کے پاس بھی جو ہیرون ڈرون ہیں، ہیرون ڈرون کہتے ہیں جن کو، اسرائیل کے پاس بھی جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی وقت لگے گا یہ کیپیبلٹی حاصل کرنے کے لیے. لہٰذا اب ان کو جو پڑے ہوئے ہیں، یہ ایک انڈیا کی طرف سے یہ ہے جناب کہ آرم ڈرون سسٹم جو ہے انڈیا کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آئندہ کئی سالوں تک اس کے پاس ہو سکتا ہے. اب اس میں ان کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے؟ ان کو مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ جناب یہ آرم ڈرونز جو ہیں اگر یہ استعمال ہو گئے انڈیا کے خلاف، اور خاص طور پہ لائن آف کنٹرول پہ اور لائن آف ایکچول کنٹرول پہ. یہ آپ کو معلوم ہے، سادہ سی بات ہے، جو امریکہ استعمال کرتا تھا پاکستان میں جو ڈرون حملے کیے جاتے تھے، اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب اور کیسے حملہ ہو گیا، اور ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہو جاتا تھا بہت بڑے. اور اسی طریقے سے جنرل سلیمانی کو اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے مارا گیا، اور باقی سارے میں آپ کو بتا چکا ہوں 4-5 ملکوں میں کامیابی کے ساتھ. یہ ترکی کے پاس بھی ہیں، یہ چائنا کے پاس بھی ہیں. تو چائنا 50 یہ ہتھیار، یہ پورا سسٹم دے رہا ہے. اور اب یہ جو ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے انڈین ذرائع ابلاغ میں آنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کو اب چائنا نے پبلکلی کہہ دیا ہے کہ جناب ہم یہ دے رہے ہیں، اور بہت جلد یہ، بلکہ ہو سکتا ہے دے ہی چکے ہوں. اس کی ریزن ہے کہ ابھی جو چائنا اور پاکستان کی مشترکہ فوجی مشقیں اختتام پذیر ہوئی ہیں، شاہین 9، تو اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ اس ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کیا گیا ہے، کامیابی سے کیا گیا تھا. اور اب لائن آف کنٹرول، لائن آف ایکچول کنٹرول، یعنی کہ پاک انڈیا بارڈر اور چائنا انڈیا بارڈر دونوں پہ جناب. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ انڈین ذرائع ابلاغ، انڈین ماہرین، انڈین اینالسٹ کیوں چیخیں مار رہے ہیں. ابھی چیخیں آنے والے دنوں میں نکلیں گی، کیونکہ یہ خبر ابھی اس طریقے سے پھیلی نہیں ہے کہ جس طریقے سے پتہ چلتا ہے. اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں آئیں گی. تو یہ تھی ایک اہم ترین خبر، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.